السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدہ مریم کی والدہ عمران کی بیوی، جن کے نام سے یہ سورہ آل عمران ہے، اسی عمران کی بیوی جو سیدہ مریم کی والدہ ہے، ان کو حمل نہیں کر پاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد کے رزق سے نوازا۔ جب وہ حاملہ ہوئی اور حمل ظاہر ہوا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نظر مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے منت مانی کہ جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دوں گی۔ ظاہر سی بات ہے، ذہن میں تھا کہ لڑکا ہوگا، لیکن لڑکی ہوئی، سیدہ مریم پیدا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بہرحال ان کا نام مریم رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے شر و فتنے سے محفوظ فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی میں نے کل بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے وقت جو چیخ مارتا ہے، وہ روتا جو ہے وہ شیطان کے چھونے کی وجہ سے۔ لیکن دو بچے، ایک سیدہ مریم پیدائش کے وقت، دوسرا ان کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، دونوں کو ہی پیدائش کے وقت شیطان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا تھا۔ جب سیدہ مریم ذرا بڑی ہوئی، اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو بول دیا گیا ہے کہ وقف کرنا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ سیدہ مریم کی والدہ نے جو نظر مانی تھی، اس نظر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو اچھائی کے ساتھ قبول فرمایا، اور ان کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل یہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں میں چنا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بطن سے معجزے کے طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کی والدہ کی نظر کی وجہ سے سیدہ مریم کو اچھائی کے ساتھ قبول کیا، اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَن، اور ان کی پرورش بھی بہت اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ اچھی شکل، بہترین صورت، اسباب قبولیت کے سامان اور جو اسباب ہوتے ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بخشا۔ اور جب ذرا بڑی ہوئی تو اب جانا ہے بیت المقدس کے اندر، وہاں رہ کر کے عبادت کے لیے وقف ہونا ہے، تو اب ان کی ذمہ داری کس کو دی جائے؟ کیونکہ خاتون ہے، لڑکی ہے، اب کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بنانا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کے کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام نے لیا۔ زکریا علیہ السلام نے کیوں لیا؟ حالانکہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے نیک بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، جو بیت المقدس میں اللہ کی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے، جنہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے، لیکن سیدنا زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل، ان کا نگراں، ان کا سرپرست اور ان کا ذمہ دار کیوں بنایا گیا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے بھی کہا ہے، حدیثوں کے اندر بھی ہے کہ سیدنا زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو تھے، یعنی سیدنا زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ سیدہ مریم کی خالہ تھی، اور خالہ کی نگرانی میں بچے کی پرورش بہت اچھی ہوگی، کیونکہ صحیح البخاری کتاب المغازی کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے خالائیں اپنے بہن کے بیٹے کو بہت چاہتی ہیں،
کیوں؟ کیونکہ بہن کا بیٹا ہے، تو خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی کفالت میں دیا. اور یہ سیدہ مریم کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات تھی کہ سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، ان کی نگرانی میں رہنا اور ان سے علم نافع اور عمل صالح سیکھنا یہ ان کے لیے آسان ہو گیا تھا، لہذا ان کے لیے بڑی سعادت کی بات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے والدہ کی نظر کی وجہ سے ان کو اچھائی کے ساتھ قبول کیا، ان کی بہت اچھے انداز میں تربیت کی، اور وَكَفَّلَهَا زکریا، اور ان کی کفالت کی ذمہ داری زکریا علیہ السلام کو دی. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے تھے. محراب یہاں پر محراب سے مراد یہ مسجد کا محراب نہیں ہے. مسجد میں محراب ہوتا ہے نا، جس میں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی محراب میں ممبر بھی لگا ہوتا ہے جہاں پر چڑھ کر کے خطبہ دیتے ہیں. یہ وہ محراب نہیں ہے، بلکہ محراب سے مراد وہ بالا خانے، وہ عمارتیں، وہ کمرے ہیں جو مسجد سے متصل بنائی جاتی ہے. کن کے لیے؟ مسجد کے خادموں کے لیے، یا مسجد کے اندر جو اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے، یا جو لوگ اپنے آپ کو مسجد کی عبادت کے لیے وقف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جو کمرے بنائے جاتے ہیں اسی کو یہاں پر محراب کہا گیا. اور انہی کمروں میں سے ایک کمرہ سیدہ مریم کو دے دیا گیا تاکہ وہاں پر رہیں، اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بیت المقدس کے لیے ان کی ماں نے وقف کر دیا تھا، لہذا انہی کمروں میں سے ایک کمرہ دیا گیا. اور اس کمرے میں سیدنا زکریا علیہ السلام کے علاوہ کسی کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، سب کا داخلہ ممنوع تھا. صرف سیدنا زکریا علیہ السلام جائیں گے، چونکہ خالو ہے، دیکھ بھال بھی کریں گے، کیا ضرورت ہے، خبر خیریت پوچھیں گے، کچھ سامان لانا ہے تو لا کر کے دیں گے، کھانے پینے کا سامان لا کر کے دیں گے. اس کے لیے صرف سیدنا زکریا علیہ السلام کو اس محراب کے اندر جانے کی اجازت تھی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا علیہ السلام اس کمرے کے اندر داخل ہوتے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وجد عندہا رزقا، تو سیدہ مریم کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہوتا تھا. اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو وہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تھا، مثلا ابھی آم کا موسم نہیں ہے، آم دکھائی پڑے گا، ابھی تو انگور کا اور جو ہے انار وغیرہ کا موسم ہے. جب انگور اور انار کا موسم نہیں رہے گا تو انگور اور انار دکھے گا، یعنی جو پھل کا موسم نہیں ہے اس کے علاوہ، جو پھل کا موسم نہیں ہے اس کے علاوہ پھل دکھے گا. سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے ان کے پاس کھانے پینے کی چیز دیکھتے. اب دیکھتے تو بہت حیران ہوتے کہ ہم تو آتے نہیں ہیں، ہم تو لائے نہیں ہیں، کس نے لایا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قال، انہوں نے کہا، یا مریم، پوچھتے ان سے، یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. کیا بولتی وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. سامعین کرام، دراصل یہ آپ جانتے ہیں معجزہ اور کرامات، انبیاء علیہ السلام کے ہاں معجزہ اور جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے ہاں کرامات ہوتے رہتے ہیں. ویسے ہی یہ کرامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو دیا. ان کو بے موسم اللہ تبارک و تعالیٰ پھلوں سے نوازتا تھا. اور سیدنا زکریا علیہ السلام کو دو باتوں کا تعجب تھا، دو باتوں کا تعجب تھا. ایک کس بات کا؟ ایک اس بات کا تعجب تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوتا تو پھر یہ پھل لاتا کون ہے. اور دوسرا تعجب اس بات کا تھا کہ پھل بھی آتا ہے تو موسم کے حساب سے نہیں آتا ہے، بے موسم پھل آتا ہے. لہذا انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آتا ہے، تو سیدہ مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو نصیب ہوگی. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جس میں بہت ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دی ہیں، لیکن یہاں پر بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی کو لگاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے، تو جیسے سیدہ مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھلوں سے نوازا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد اور معاونت کرتا ہے. آج اگر ہم اپنی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں گے
تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ بظاہر تو ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری تگ و دو، ہماری ایکٹیویٹیز، ہمارے نقل و حرکت صرف ہمارے اپنے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے برائے نام ہماری ہر چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.